سلطان ملک شاہ کی وفات کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ملک شاہ نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور انتظامات کے ذریعے افغانستان سے اناطولیہ ترکی تک پھیلی ہوئی وسیع سلطنت میں امن و استحکام کو قائم رکھا۔ ملک شاہ کی وفات کے چند سالوں میں ہی بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، فلسطین پر بھی فاطمیوں کا قبضہ ہو گیا اور سلطنت تقریباً 4 بڑے حصوں میں بٹ گئی، جو کہ سلاجقہ روم، شام، ایران و عراق، خراسان اور ترکستان تھے۔ سلجوقی تخت کی اس جنگ میں آج ہم ملک شاہ کے بیٹے محمد تپار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل کی علامت کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ آپ ملک شاہ کی شریک حیات باشولو یا سفریہ خاتون کے بطن سے 1082 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام غیاث الدین دنیا محمد تپار رکھا گیا۔ جب ملک شاہ کا انتقال ہوا، محمد تپار محض 11 سال کا تھا۔ 1105 عیسوی میں محمد تپار کے بڑے ستیلے بھائی برکیاروق بغداد میں انتقال کر گئے اور اس کا بیٹا ملک شاہ دوئم جو کہ محض 5 سال کا تھا ان علاقوں پر تخت نشین ہوا جو کہ برکیاروق کے زیر انتظام تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ پہلے جان چکے ہیں کہ برکیاروق اور محمد تپار کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بہت سے علاقے پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد تپار نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور نوعمر سلطان ملک شاہ دوئم کو قتل کروا دیا اور ان علاقوں پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا۔ اس طرح محمد تپار نظریاتی طور پر اس سلجوقی خاندان کا بلکہ سلطنت کا سلطان بن گیا۔ محض 23 سال کی عمر میں محمد تپار نے سلجوقی تخت کی بھاگ دوڑ تو اپنے ہاتھ میں لے لی، مگر اس کا چھوٹا بھائی احمد سنجر جو کہ خراسان کا گورنر تھا، محمد تپار سے زیادہ منظم، طاقت اور عملی اختیار رکھتا تھا۔ 1106 عیسوی میں محمد تپار نے اسماعیلی قلعے شادس کو فتح کر لیا اور باونڈی حکمران شہریار چہارم کو حکم دیا کہ وہ باطنی فدائی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کا آغاز کرے۔ شہریار چہارم نے باطنی فدائی حملہ آوروں کے خلاف محمد تپار کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد تپار نے شہریار کو سبق سکھانے کی غرض سے امیر چاولی کی سربراہی میں باونڈی ریاست کی طرف ایک لشکر بھیجا جس نے سری قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر غیر متوقع طور پر شہریار اور اس کے بیٹے قارین سوئم نے ان کو شکست دے دی۔ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے محمد تپار نے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے باونڈی حکمران شہریار کو خط لکھ کر دارالحکومت اصفہان آنے کی دعوت دی۔ شہریار نے اپنے بیٹے علی کو اصفہان بھیج دیا۔ علی نے اصفہان میں اپنے قیام کے دوران محمد تپار کو اتنا متاثر کیا کہ محمد تپار نے اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دینے کی پیشکش کی، لیکن علی نے انکار کر دیا اور محمد تپار سے کہا کہ وہ اپنے بھائی اور باونڈی خاندان کے وارث قارین سوئم کو یہ اعزاز عطا کریں، اور قارین سوئم نے بعد میں آ کر محمد تپار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ محمد تپار نے 1107 عیسوی میں سلاجقہ روم جو کہ ملک شاہ کے دور میں ہی سلجوقی سلطنت کے ماتحت ایک خود مختار ریاست تھی کے سلطان کلیج ارسلان کے خلاف دریائے خبور کی لڑائی میں شام کے گورنر ملک رضوان کا ساتھ دیا جو کہ اپنے والد توتس اول کی وفات کے بعد شام پر حکومت کر رہا تھا۔ اس لڑائی میں کلیج ارسلان کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ 1107 عیسوی میں ہی وزیر نظام الملک مرحوم کے بیٹے احمد بن نظام الملک ہمدان کے رئیس کے خلاف شکایت کی عرضی لے کر اصفہان کی عدالت میں گیا۔ جب احمد بن نظام الملک عدالت میں پہنچا تو محمد تپار نے اس کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ اس کی بڑی اور بنیادی وجہ نظام الملک کی ساخت اور عزت تھی۔ محمد تپار نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ مل کر عراق میں ایک مہم چلائی
جہاں انہوں نے مازیات کے حکمران سیف الدولہ صداقہ بن منصور کو شکست دے کر ہلاک کر دیا۔ 1109 عیسوی میں محمد تپار نے اپنے وزیر احمد اور امیر چاولی سکاؤ کو باطنی قلعہ الموت اور استاون کو فتح کرنے بھیجا، لیکن وہ کوئی فیصلہ کن نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اور قلعوں کا محاصرہ بھی چھوڑ دیا۔ محمد تپار 1118 عیسوی میں تقریباً 36 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس طرح محمد تپار کا 13 سالہ دور اقتدار ختم ہو گیا۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے زیادہ کوشش باطنیوں اور فدائیوں کا قلعہ کما کرنے میں صرف کی۔ محمد تپار اور احمد سنجر دونوں سگے بھائی تو تھے ہی، مگر وہ ایک دوسرے پر بہت اعتماد بھی کرتے تھے۔ اس لیے محمد تپار نے اپنے بیٹے محمود دوئم کو احمد سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد تپار اپنے بیٹے محمود دوئم کے لیے عراق اور ایران کے تمام علاقوں کی حکمرانی چھوڑ کر گیا، جبکہ اس کا بھائی احمد سنجر خراسان اور ماوراء النہر یعنی ترکستان پر حکومت کر رہا تھا۔ اپنے والد محمد تپار کے بعد محمود دوئم نے 1118 عیسوی سے 1131 عیسوی تک اپنے چاچا احمد سنجر کے ماتحت ان علاقوں پر حکومت کی۔ محمود دوئم نے اپنا دارالحکومت مرو منتقل کیا اور کچھ عرصے کے بعد محمود دوئم نے اپنے چاچا احمد سنجر سے سرکشی کی اور حکومتی امور میں ان سے کئی بے قاعدگیاں سرزد ہوئیں، تو احمد سنجر نے آگے بڑھ کر ان سے حکومت چھین لی، لیکن ان کی والدہ اور محمود دوئم کی دادی نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے بعد احمد سنجر نے محمود دوئم کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ پورے مملکت سلجوقیہ میں جہاں جہاں خطبہ پڑھا جائے وہاں احمد سنجر کے نام کے ساتھ محمود کا نام بھی لیا جائے۔ احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ محمود دوئم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک محمود دوئم زندہ رہا اپنے چاچا کی سائے میں حکومت کرتا رہا۔ بالآخر 26 سال کی عمر میں 1131 عیسوی میں محمود دوئم بھی انتقال کر گیا، اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اور بھائیوں میں تخت کی جنگ شروع ہو گئی، جبکہ احمد سنجر پہلے ہی پوری سلجوقی سلطنت پر واضح طور پر حکومت کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔